الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سنی۔ جب کوئی جواب نہ بن آیا تو کہتے ہیں، اے ہود، ہمارا معبود تم سے خفا ہو گیا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے تمہاری عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ یہ ہمارے معبود ہی کے غصے کا اثر ہے جو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، کوئی عقل کی بات نہیں کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ارے یہ معبود، یہ تو پتھر کی مورتیں تمہارے ہاتھوں کی گڑی ہوئی ہیں، یہ کیا نقصان پہنچائیں گی، یا ان سے کسی کو کیا نفع نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ پتھر کی مورتیں نہ بول سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل پھر سکتی ہیں، یہ میری عقل کیا خراب کریں گی؟ خوب بات تم نے کہی ہے، اصل یہ ہے کہ تمہاری عقل تو خود ٹھکانے نہیں رہی، تمہارے دلوں سے اچھے برے کی تمیز اٹھ گئی۔ اب تم کیوں میری بات کو اچھا سمجھنے لگے؟ سن لو، یہ تمہارے معبود نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ برائی، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم بھی اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ یا نفع، کسی کو مالا مال کرو یا برباد، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ایک تنکا اس کے حکم کے بغیر بھی تم اٹھا نہیں سکتے۔ اے قوم، کان کھول کر سن لو، میں نے تمہارے ان معبودوں پر ایمان لاؤں گا، نہ ان سے ڈروں گا اور نہ ڈرتا ہوں، مجھے تو ان سے نفرت ہے، میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر تمہاری پوری جماعت مل کر مجھے ستائے، جب بھی میں نہ ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن کہنے لگے، اے ہود علیہ السلام، کیسے مانے کہ تم رسول ہو؟ تمہاری اس نبوت کی کون سی دلیل ہے؟ دلیل دکھاؤ تو ہم جانیں۔ ہم تمہاری اس نئی بات سے اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تم لاکھ نصیحت کرو۔ کیا ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے جس کو ہم اپنے باپ دادا کے وقت سے پوچھتے چلے آئے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے۔ اے ہود، اگر تم ہمارے معبودوں پر ایمان نہ لاؤ گے اور ان سے نہ ڈرو گے تو ہم بھی تمہارے معبود پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ تمہارے معبود سے ڈریں گے۔ ہم روز تم سے سنتے ہیں عذاب عذاب عذاب، ہم کو دکھاؤ عذاب کہاں ہے اور بتاؤ کب آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، وہی عالم الغیب ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، ہم کو تو اس عذاب کا انتظار ہے، دیکھیں تو کیسا ہے، اگر سچے ہو تو دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اس دلیری اور جرات پر بہت حیرت ہوئی اور ان کی بدقسمتی پر بہت افسوس ہوا۔ زمانے سے اسی شہر میں پانی نہیں برسا تھا، آسمان بالکل صاف تھا، کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا تھا، زمین خشک تھی، پیڑ سوکھے پڑے تھے، پتے کم ہل رہے تھے اور پھول مرجھا جا رہے تھے۔ قوم عاد پانی کو ترس رہی تھی، بارش کا سخت انتظار تھا مگر پانی کا ایک قطرہ نہ گرا۔ ہر وقت سب کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھیں کہ شاید ابر نظر آ جائے، مگر ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آتا تھا۔ پانی کی بے حد ضرورت تھی،
کھیتی برباد ہو رہی تھی، باغات سوکھ رہے تھے، گرمی سے حواس بگڑ رہے تھے، بار بار آسمان کو دیکھتے تھے اور نگاہیں ناکام پلٹ آتی تھیں۔ آخر کار مایوس ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ بس پھر ان کی خوشی کا کیا پوچھنا، ایک دم چلا اٹھے، یہ برسنے والا ہے بادل، یہ برسنے والا ہے بادل۔ اب ہر شخص کی زبان پر تھا، جس سے سنو یہی کہتا تھا، یہ برسنے والا ہے بادل، یہ برسنے والا ہے بادل۔ اس خوشی میں ناچنے کودنے لگے، شور شرابہ مچانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام ابر دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ رحمت کی گھٹائیں نہیں ہیں، یہ عذاب کا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم اس کو رحمت کی گھٹائیں سمجھتے ہو، تم اس کو برسنے والا بادل سمجھ رہے ہو؟ غلط ہے، یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، اس میں ہوا ہے اور ہوا میں دردناک عذاب ہے۔ اے قوم، جس عذاب کا تمہیں انتظار تھا وہ آ پہنچا۔ اب تم جانو اور تمہارے یہ معبود مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اور جو سمجھانا تھا سمجھا چکا۔ دفتن ہوا چلی اور دم بدم تیز ہونے لگی، اور اتنی تیز ہوئی کہ نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا، اور اللہ نہ دکھائے ایسی سخت آندھی کہ خدا کی پناہ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ اس وقت کی حالت قابل افسوس تھی، آندھی بڑھتی جاتی تھی اور لوگوں کو کہیں امن کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ گرد ایسی اڑ رہی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سوچتا۔ ساری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ لوگ گھبرا گھبرا کر اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے اور دیواروں سے لپٹ لپٹ کر کھڑے ہو گئے۔ عورتیں چیختی تھیں، لڑکے روتے تھے، بلکتے تھے اور شور مچاتے تھے اور سہم سہم کر اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ مرد فریاد کرتے تھے اور چلاتے تھے، کمروں اور دلانوں میں گھستے پھرتے تھے۔ بڑے بڑے پختہ مکان اور مضبوط مضبوط عمارتیں جن پر انہیں بڑا ناز تھا، سمجھتے تھے کہ ہمیشہ قائم رہیں گی، امید تھی کہ کبھی ان سے جدا نہ ہوں گے، دھڑا دھڑ گر رہی تھیں جیسے خزاں کے زمانے میں درختوں سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، جانور ہوا کے زور سے ایسے اڑتے تھے جیسے پتنگ۔ مکانوں اور درختوں کے گرنے کی آواز اور آندھی کی مسلسل شائیں شائیں کی آواز سے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، مگر کسی میں قدرت تھی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو دور کر سکتا؟ پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، آج کے دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہ اللہ زبردست قدرت والے کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ عاد کی گمراہی اور نافرمانی کی کوئی حد ہے کہ اس وقت بھی ایمان نہ لائے، اس وقت بھی توبہ نہ کی، عذاب دیکھ کر بھی نہ ڈرے۔ سرکشی کی کوئی حد نہیں، دلیری کی کوئی انتہا نہیں۔ اس وقت کوئی ان سے پوچھتا، تمہیں تو اس عذاب کا انتظار تھا، اب کیوں بھاگے بھاگے پھرتے ہو، اور کیوں کوٹھری دالانوں میں گھستے پھرتے ہو، اور کیوں شور مچاتے ہو؟ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی، ساری قوم تباہ ہو گئی، پوری بستی ویران ہو گئی۔ لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ جیسے کھجور کی پیڑی پڑی ہوں۔ ایسا ہیبت ناک سما اور ایسا پر درد اور عبرت انگیز منظر تھا کہ الامان الحفیظ۔ لاشیں میدان میں پڑی تھیں، پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پورا شہر ڈراؤنا ہو گیا تھا، ہر جگہ اداسی چھائی ہوئی تھی اور حسرت برس رہی تھی۔ جن مکانوں کے بنانے میں انہوں نے پوری زندگی گنوائی تھی اور روپیہ برباد کیا تھا، جن مکانوں کو انتہائی شوق اور دھن میں بنایا تھا،
اور خیال کرتے تھے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ گرے پڑے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے اپنے ایمان کے بدولت نجات پائی۔ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ عاد نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا شریک ٹھہرایا، اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی، ان کے آگے سر جھکایا، ان سے مرادیں مانگی۔ اس کا بدلہ یہ ملا کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور کوئی انہیں نہیں بچا سکا۔ اور کون بچا سکتا تھا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے کس میں قدرت ہے؟ اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں دور کر سکتا، اس کی بھیجی ہوئی بلا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے عذاب سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب اور قہر سے اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت ہود علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.